اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين الميامين أما بعد قال حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام مجالس اللہو تفسد الایمان. آج کا جو درس ہے وہ ہے ان موضوعات میں سے ہے کہ جس طرح پہلے میں اس کی ایک مثال دے دوں کہ پروردگار عالم جو انسان دنیا میں نیک کام انجام دیتا ہے تو اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں. اسی طرح اگر انسان برے کاموں کو انجام دے یا وہ کام جو گناہ ہے ان کو اگر انجام دے گا تو اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں. تو آج کا جو ہم نے موضوع قرار دیا ہے وہ ہے معصومین کی نگاہ میں گناہوں کے اثرات. یعنی انسان اگر گناہ انجام دیتا ہے وہ کون سے گناہ ہے وہ بیان ہوں گے اور اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں انسانی زندگی پر. جس طرح نیک عمل انجام دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کے فوائد اسے حاصل ہوتے ہیں. اسی طرح اگر گناہ کا کام انجام دے رہا ہے تو اس کے بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک موضوع ہے اور اس میں دیکھیں جتنا وقت ہوگا ہمارے پاس ہم کتنے گناہ تک پہنچ سکتے ہیں. میرا خیال 10-12 تو شاید بیان ہوں گے انشاءاللہ. یعنی ہم نے موضوع یہ دیا ہے کہ گناہ کے اثرات معصومین کی نگاہ میں. ٹھیک، شروع کرتے ہیں. اچھا، اب بعض گناہ ایسے ہیں جو روایتوں میں آئیں کہ جن کا ایک ہی اثر ہے. یعنی کہ انسان یہ گناہ بھی انجام دے، یہ گناہ بھی انجام دے، یہ گناہ مثلا، تو اثر اس کا ایک ہی رہے گا. یہ بھی ہے. بعض جگہ پہ کیا ہوگا کہ مختلف گناہ کے مختلف اثر ہیں. ہم شروع کرتے ہیں یہاں سے کہ وہ گناہ جو انسان کی عمر کو کم کر دیتے ہیں. وہ کون سے گناہ ہیں کہ جو انسان کی عمر کو کم کرتے ہیں؟ قطع رحمی ایک. پھر قطع رحمی کے اور بھی نقصانات ہیں. یہ بھی ہے روایتوں میں اور بھی نقصانات ہیں. یہاں پہ بھی حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کی روایت ہے. کیا فرماتے ہیں مولا؟ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے اور قطع رحمی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ گھروں کو یہ ویران کر دیتی ہے. یعنی دوسرا نقصان کیا ہے؟ دوسرا نقصان ایک تو ہو گیا عمر کو کم کرنا، دوسرا کیا نقصان ہوا؟ گھروں کو ویران کرنے کا. اور یہاں پر ایک اور روایت بھی پیغمبر کی، وہ بھی بیان کرتے چلوں کہ خدا اس قوم پر رحمت نازل نہیں کرتا جو قطع رحمی کرتی ہے. یعنی قطع رحمی کا یہ اجتماعی گناہ میں آ گیا. قطع رحمی کا گناہ ہے، اگر قطع رحمی کوئی کرے گا تو اس قوم پر خدا اپنی رحمت نازل نہیں کرے گا. اچھا، اب یہاں پر اور آگے چلتے ہیں. وہ کون سا گناہ ہے جس سے نابودی بہت جلدی آتی ہے؟ تباہی بربادی جسے ہم کہتے ہیں نا، تباہی اور بربادی جلدی آتی ہے، یعنی اتنا فرصت بھی نہیں ہوتی. یعنی یہ کون سے وہ گناہ ہے جس میں یوں کہہ لیجیے کہ قیامت کا بھی انتظار نہیں ہے. یہ ہے روایت میں لفظ، یعنی قیامت کا بھی انتظار نہیں ہے. ایسے گناہ ہے کہ جس کو دنیا میں انجام دیا جاتا، اگر انجام دیتے ہیں تو اس کا اثر فوری ہے. یعنی اس کی سزا جو ہے وہ خدا قیامت تک کے لیے بھی انتظار نہیں کرتا. وہ کون سے ہیں؟ اس میں ہے یہ بھی حضرت علی کا ایک قطع رحمی ہے. یہ بھی حضرت علی نے فرمایا. وہ گناہ کہ جس سے نابودی اور تباہی اور بربادی جلدی آتی ہے. ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ ان گناہ میں
کہ اگر وہ کون سے گناہ ہے کہ جو انسان اگر انجام دے تو نابودی، تباہی، بربادی جلدی آ جاتی. اس میں ایک ہے قطع رحمی. دوسرا گناہ ہے جھوٹ بولنا. اچھا، یہ جھوٹ بولنا جو ہے یہ عمر کو کم کرتا ہے. پھر وہ گناہ کہ جس میں نابودی جلدی آتی ہے، اس میں گناہ بھی، دوسرا گناہ یہ ہے جھوٹ بولنا جو عمر کو کم کرتا ہے. پھر ایک گناہ وہ ہے جو وہ گناہ کہلاتا ہے جو فعل قبیح کہا جاتا ہے، یا وہ گناہ جو دامنگیر ہوتا ہے. وہ گناہ بھی انسان کی عمر کو کم کر دیتا ہے. اچھا، یہ 2-3 گناہ تھے جن کے متعلق گفتگو کی. اسی طرح اچھا، اب وہ یہاں پہ انہی گناہ کی بات ہو رہی ہے. اس میں چوتھا گناہ ہے والدین کو اذیت دینا. اس سے بھی انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے. یعنی اگر ہم تھوڑا سا خلاصہ کریں کہ وہ کون سے گناہ ہے جس سے نابودی جلدی آتی ہے. حضرت علی نے فرمایا قطع رحمی ایک ہو گیا. پھر دوسرے گناہوں میں جھوٹ بولنا، یہ بھی عمر کو کم کر دیتا ہے. وہ گناہ جو دامنگیر گناہ ہوتے ہیں، فعل قبیح کہلاتے ہیں، وہ بھی عمر کو کم کرتے ہیں. اور والدین کو اذیت پہنچانا. اچھا، اب یہاں پر پھر گناہ کے اثرات بیان کر رہے ہیں. وہ کون سے گناہ ہیں کہ جو نابودی جلدی لاتے ہیں؟ ایک، موت کو بھی نزدیک کر دیتے ہیں. یعنی جسے موت جلدی آتی ہے. خدا نے موت ایک مقرر کی، ایک موت کا ٹائم مقرر کیا، لیکن اگر انسان وہ گناہ کو انجام دے تو موت جلدی آ جاتی ہے. اور گھروں کو ویران کرتی ہے. یہ سب اثرات ہیں. یعنی یہ اثرات ہیں، اگر انسان گناہ کو انجام دے گا تو یہ اثرات اس پہ مرتب ہوں گے. وہ کون سے گناہ ہیں؟ اس روایت کے مطابق یہاں پہ بھی وہی گناہ قطع رحمی ہے، والدین کو اذیت پہنچانا، اور ایک اور گناہ جو نیکی کو روکے، یعنی نیکی کو انجام نہ دے. یہ 3 گناہ ہیں جس کے 3 اثرات ہیں. 3 اثرات وہی جو میں نے بیان کر دی ہے. اور یہ 3 گناہ ہیں کہ قطع رحمی، آپ دیکھیں قطع رحمی آپ کو جگہ جگہ پہ نظر آئے گا کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ جس سے گھر بھی ویران ہوتے ہیں، انسان کی عمر بھی کم ہوتی ہے، اور جو ہے وہ موت بھی جلدی آتی ہے. اور تیسرا ایک گناہ اس میں والدین کو اذیت پہنچانا بھی اسی طرح ہے، اور نیکی کو انجام نہ دینا. یعنی انسان اپنے ہاتھوں کو روکے نیکی کے کاموں سے. تو یہ بھی ایک گناہ میں شمار ہوتا ہے، انسان نیکی کے کاموں کو انجام دے. اچھا، اب جو یہاں پر پھر وہ آ رہا ہے، بعض روایتوں میں دیکھیے جملے وہی ہوں گے، بعض جگہ گناہ وہی ہوں گے یا ایک آدھ کم اور زیادہ ہوں گے. جیسے اب اس میں ایک گناہ اور آ رہا ہے. اب ایک روایت میں 3 ایسے گناہ جس سے سزا جلدی ملتی ہے، قیامت کا انتظار نہیں ہوتا. وہ جو جملہ میں نے کہا تھا وہ روایت کی روشنی میں کہا تھا. یہ روایت ہے. یہ بھی رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے. کہ جس میں فرمایا کہ 3 گناہ ایسے ہیں جس سے سزا جلدی ہوتی ہے، قیامت کا انتظار نہیں ہوتا. اس میں کیا ہے؟ والدین کو اذیت پہنچانا، والدین کو تکلیف دینا، لوگوں پہ ظلم کرنا. یہ جتنے بھی گناہ اب تک میں نے بیان کیا، اس میں یہ پہلی دفعہ آیا ہے، لوگوں پر ظلم کرنا. اب اس کی تشریح آئے گی آگے. اور تیسرا وہ یہ کہ نیکی نہ کرنا. یہ 3 گناہ ایسے ہیں جس کا پیغمبر فرمایا کہ قیامت تک کا انتظار نہیں ہوتا. اچھا، اب آتے ہیں ظلم کے اوپر. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص دوسروں کے لیے کنواں کھودتا ہے خود اس میں گرتا ہے. ترا آواز آئی، مجھے پتہ چلے کتنے لوگ جاگ رہے ہیں. جو شخص دوسروں کے لیے کنواں کھودتا ہے اس میں گرتا ہے. جو ظلم و ستم، اچھا اب ظلم و ستم انسانوں کی نابودی کا باعث. اگر کسی پہ آپ نے ظلم کیا، اب دیکھیں یہ لفظ ظلم جو ہے نا ہے بہت چھوٹا. اس کو آپ نے اپنے اطراف میں دیکھنا ہے کہ آیا ہماری وجہ سے ہم کسی پہ ظلم تو نہیں کر رہے. ضروری نہیں کہ یہ ظلم انسان سوچے کہ یہ تو بادشاہ کرتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ جب کہ جو حکومت آتی ہے وہ ظلم کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پر کسی کا حق تھا ہم نے اس کے حق کو لے لیا. یہ تمام چیزیں انسان اپنے اطراف میں بھی دیکھے گا. ظلم ضروری نہیں کہ انسان یہ کہ بادشاہ کرتے ہیں یا دوسرے ملکوں پہ جو ان کو قیدی بناتے ہیں ان پہ ظلم کرتے ہیں. نہیں، ظلم سے میں کہا لفظ چھوٹا ہے، لیکن انسان خدا خاصہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے گھر میں کسی پہ ظلم کر رہے ہیں.
تو لہٰذا اس چیز کو بھی انسان دیکھے گا کہ ظلم کرنے والے، امام فرماتے ہیں ظلم و ستم انسان کی نابودی کا باعث ہے۔ پھر فرماتے ہیں ظلم کرنے والا انسان نعمتوں سے محروم رہے گا۔ یہ دیکھیں ظلم گناہ ہے، اس کے نقصانات کیا آ رہے ہیں؟ نابودی، تباہی، بربادی۔ دوسرا کیا ہے؟ نعمتوں سے محروم رہنا۔ ایسے شخص پہ ظلم نہ کرو جس کا خدا کے علاوہ کوئی مددگار نہ ہو۔ یہ دیکھیں یہ بار بار آ رہا ہے ظلم کے اندر کہ انسان ظلم نہ کرے ایک دوسرے کے اوپر، ایسے پہ ظلم نہ کرو جس کا خدا کے علاوہ کوئی مددگار نہ ہو۔ پھر اس کے بعد پھر وہی گناہ کا ذکر آ رہا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ ایک وہ گناہ ہے کہ میرے بعد وہ گناہ، یعنی جسے میں نے کہا کہ دامنگیر گناہ جسے ہم کہتے ہیں یا فعل قبیح جسے کہتے ہیں، اگر یہ گناہ انجام دیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ ناگہانی اموات آئیں گی اور ہارٹ اٹیک عام ہو جائے گا۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ ناگہانی موتیں ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ معاشرے میں گناہ کا ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر یہ روایت اب ہے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے۔ کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو تاکہ تمہاری اولاد تمہارے سے نیکی۔ یعنی اس کا مفہوم کیا نکلے گا؟ اگر تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی نہیں کی تو تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ نیکی، اگر نیکی کرو گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ نیکی کرے گی۔ یعنی اگر ہم اس کو گناہ کے اس طرح پڑھیں کہ اگر تم نے اب تمہاری اولاد کے ساتھ نیکی نہیں کی تو اس کا اثر کیا ہوگا کہ تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ نیکی نہیں کرے گی۔ یہ قانون کلی امام نے بیان کر دیا۔ قانون کلی امام نے بیان کیا کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اگر نیک کام تم چاہتے ہو، توقع رکھتا ہے انسان کہ میری اولاد میرے ساتھ نیک کام تعاون کرے، نیکی کرے میرے ساتھ، تو اس کا کیا اس کو چاہیے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ ماں باپ کی وہ خدمت کرے گا تو اس کی اولاد اس کی خدمت کرے گی۔ یہ قانون ہے ایک کلی امام نے روایت نے بیان فرمایا۔ پھر امام یہ بھی روایت جو بیان کر رہا ہوں یہ بھی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے۔ اب یہ مردوں کے لیے البتہ یہ روایت وہ ہے کہ دوسروں کی عورتوں سے چشم پوشی کرو اور ان کا تعقب نہ کرو تاکہ تمہاری عورتوں سے بھی لوگ چشم پوشی کریں۔ جو بہت سی جگہ پہ یہ روایتوں میں آیا کہ انسان اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے۔ پھر یہاں پر اب ایک اور یہ بھی روایت حضرت علی علیہ السلام کی روایت ہے کہ گناہ گار لوگوں کی محفل میں شرکت کرنے والا عذاب الہی سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ یعنی گناہ گاروں کی جو محفل ہوتی ہے اگر کوئی اس میں شریک ہو رہا ہے تو امام کیا فرما رہے ہیں کہ وہ بھی عذاب سے محفوظ نہیں ہو سکتا۔ اب اس کی آپ مثالیں سمجھ سکتی ہیں کہ مثالیں کیا؟ اگر خدا کہیں ایسی محفل ہے کہ جو گناہ گاروں کی محفل ہے کہ جہاں پر ہم شاید گناہ نہیں کر رہے لیکن اس محفل میں اگر ہم شرکت بھی کر رہے ہیں تو بھی ہم عذاب سے محفوظ نہیں رہیں گے۔ آپ اس کی مثال میں آپ کو دے دوں، بہت سی مثالیں بھی ہے، ایک امر معروف کی مثال بھی ہے کہ وہ لوگ، میں صرف مفہوم بیان کر رہا ہوں روایت کا، کہ آپ اگر امر معروف اگر کریں گے تو اس کا فوائد ہوں گے، اگر جو لوگ امر معروف نہیں کریں گے تو اس کے نقصانات ہوں گے۔ اس کا وہی نقصان ہوگا کہ اگر اللہ کا عذاب آئے گا تو وہ سب پر آتا ہے۔ روایت ہے، ایک پوری مفصل روایت ہے یہ۔ اب آئیے یہ یہاں پر کہ جو سرنامہ کلام میں نے جو حدیث پڑھی تھی وہ کیا حدیث تھی کہ مجالس اللہو تفسد الایمان، لہو اور لعب کی محفل میں جانا، یعنی انسان ایسی محفل لہو اور لعب کی محفل ہے، لہو اور لعب کی محفل ہے کس چیز کو ختم کر دیتی ہے؟ انسان کے ایمان کو ختم کر دیتی ہے۔ یعنی وہی لہو اور لعب کی محفل ہے، کون سی محفلیں ہوتی ہیں؟ گانا بجانے والی ایسی محفلیں کہ جہاں پہ گانا ہو، ناچ گانا اور دیگر یہ تمام چیزیں ایسی محفلیں کہ جب انسان اگر خدا نہ خواستہ اس محفل میں شریک ہوگا تو کیا نقصان ہوگا اس کا؟ ایمان ختم۔ نہیں لاہ و لعب کی محفل ہوگی، اگر وہ لاہ و لعب کی محفل ہے تو ہو جائے گی، ڈپینڈ کرتا ہے وہ محفل کون سی ہے۔ اب یہ آپ
ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ محفل اگر ہے لاہور آپ کی تو وہ ایمان کو ختم کر دیتی ہے۔ پھر ایک گناہ کا اور ذکر فرماتے ہیں کہ وہ جو شخص شہوت کے کاموں میں جلدی کرتا ہے، وہ جو شخص گناہ اور شہوت کے کاموں میں جلدی کرتا ہے، در حقیقت وہ جسمانی اور روحانی آفت کی طرف جلدی کرتا ہے۔ جو شخص گناہ اور شہوت کے کاموں میں جلدی کرتا ہے، در حقیقت وہ جسمانی اور روحانی آفت کی طرف جلدی کرتا ہے۔ پھر ایک اور حرام کی طرف ارشاد فرما رہے، یہ روایت امام محمد باقر علیہ السلام کہ امام نے فرمایا یہ ہے حرام مال کھانے والا۔ دیکھیں چند گناہ کا میں نے کہا چند گناہ کا ہم ذکر کریں گے۔ اب تک میرا خیال ہے تو تعداد کے اعتبار سے نہیں معلوم کتنے ہو گئے، شاید 8 ہو گئے۔ میرے پاس جو نمبر ہے وہ 8 آ رہا ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم آپ لوگوں نے اس کا نمبر ڈالے یا نہیں ڈالے، کہ حرام مال، حرام وہ مال جو حرام ہے انسان کے لیے کھانا، وہ مال جو شریعت نے اگر کہا ہے کہ یہ مال کھانا حرام ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان ایسی کمائی ہے جو حرام کی کمائی ہے۔ آلات موسیقی کا بیچنا اگر کوئی بیچتا ہے اس کی کمائی ہے۔ ہر وہ چیز جو اسلام نے حرام قرار دی ہے، مثلا خدا نہ خواستہ کوئی شراب بیچتا ہے تو یہ حرام کی کمائی ہے۔ یعنی ہر وہ کمائی جو حرام کی کمائی ہے، اگر وہ انسان خدا نہ خواستہ کھا رہا ہے تو اس کا نقصانات کیا ہوں گے؟ اس کا نقصان امام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے حرام کے ذریعے سے مال کمایا ہو، اس کا حج، عمرہ اور صلہ رحمی جیسی عبادت قبول نہیں ہوں گی، بلکہ انسان کی اولاد پر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ دیکھا اس روایت میں دوسروں کے اثرات کا بھی ذکر کیا، یعنی اولاد کا ذکر کیا۔ اگر انسان نے اگر حرام مال کھایا ہے تو اس کے حرام مال کے نتیجے میں 2 نقصانات آئے ہیں۔ ایک انسان کی اپنی عبادت، حج، عمرہ، صلہ رحمی جیسی عبادتیں یہ، اور اس کے بعد فرمایا یہ عبادتیں قبول نہیں ہوں گی، اور اس کے بعد فرمایا کہ بلکہ انسان کی اولاد پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو یہ انسان اندازہ کر لے گا اگر خدا نہ خواستہ کوئی حرام کی کمائی کھا رہا ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ پھر یہاں پر ایک اور گناہ کا ذکر ہے، مذاق کرنا۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے مذاق، وہ مذاق ہوتا ہے کہ انسان جو رائج ہے کہ مومن کے ساتھ مذاق کرے، وہ نہیں۔ بعض اوقات انسان کسی بہت زیادہ، کیونکہ روایت میں یہ روایت بھی حضرت علی علیہ السلام کی روایت ہے کہ فرماتے ہیں زیادہ شوخی اور مذاق کرنا بے وقوفی کی علامت ہے، یعنی بے وقوفی ہوتی ہے۔ یعنی انسان زیادہ اگر مذاق کرے تو انسان ہو سکتا ہے اس کی ابھی آئے گا کہ اس کا دوسرا نقصان کیا ہے۔ ایک ہے کہ بہت زیادہ اگر امام فرماتے ہیں زیادہ شوخی اور مذاق کرے تو وہ بے وقوفی کہلاتی ہے۔ بہت زیادہ انسان مذاق نہ کرے، ایک حد تک انسان مذاق کرے۔ پھر دوسرا امام نے فرمایا حد سے زیادہ شوخی اور مذاق نہ کرو، کیونکہ یہ انسان کی آبرو اور عزت کو ختم کر دیتی ہے۔ جو ہم مذاق کرتے ہیں ایک حد تک اسلام نے دیکھیں مذاق ایک حد تک کا کہ مومن کے ساتھ شوخی کرے، مذاق کرے، ایک حد تک انسان، لیکن یہ وہ ہے کہ انسان اگر حد سے بڑھ جائے گا تو اس کا نقصان کیا ہوگا۔ اور خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ مذاق میں وہ کسی کو تانا دے، وہ مذاق میں کسی کو طنز کرے، وہ گناہ ہے۔ تو لہذا مذاق ان معنوں میں، بعض اوقات کوئی سوال کرے مولانا ہم آپس میں مذاق کرتے ہیں، ٹھیک ہے وہ اسلام نے دیکھیں یہاں پہ تبھی روایت دے گا ہے کہ حد سے زیادہ، اس کا مطلب ایک حد محدود ہے کہ اس حد تک آپ مذاق کر سکتے ہیں۔ اگر حد سے زیادہ اگر مذاق کیا تو اس کے نقصانات معصوم نے بیان فرما دی کہ انسان کی عزت اور آبرو چلی سے ختم ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد ایک اور گناہ کی طرف اشارہ ہے کہ دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، بالکل واضح، دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا یہ بھی گناہ میں شمار ہوتا ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی کو ہمیں کوئی حق نہیں ہے کسی کو حقیر سمجھنے کا، ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ جہاں پر یہ ہے کہ اگر کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا تو معصوم نے اس کو فوراً تنبیہ کی ہے۔ بہت سے واقعات ملیں گے، لیکن یہاں سے کیونکہ وقت نہیں ہمارے پاس، روایات آپ کو سنا رہے ہیں کہ جس کسی نے بھی مرد مومن اور مومنہ کی غربت کی وجہ سے اسے ذلیل و خوار کیا، یعنی اس کی حقارت کی اور اسے اہمیت نہ دی، کیا فرمایا امام نے
فرمایا کہ جس کسی نے بھی مرد مومن اور مومنہ کی غربت کی وجہ سے اسے ذلیل و خوار کیا اور اس سے اہمیت نہ دی تو خداوند عالم قیامت کے دن پہلے اس کا تعارف کرائے گا. خداوند عالم روز قیامت کیا کرے گا؟ پہلے اس کا تعارف کرائے گا. جس کو کسی نے حقارت کی نگاہ سے دیکھا ہے، اس کو اہمیت نہ دی اور اس کو ذلیل و خوار کیا ہوگا تو پروردگار روز قیامت میں کیا کرے گا؟ سب سے اس کا تعارف کرائے گا اور پھر ان لوگوں کے سامنے اسے ذلیل و خوار کرے گا. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ مفہوم روایت کہ جس نے دنیا میں کسی کو ذلیل و خوار کیا، اہمیت نہ دی، تو روز قیامت میں پروردگار عالم اس شخص کو پہلے اہمیت دے گا کہ جس کو اس نے حقارت سے نگاہ سے دیکھا تھا، اس کو عزت دے گا، مقام دے گا، رتبہ دے گا، اہمیت دے گا، اور اس کو جو ذلیل اور خوار کر دے گا. تو یہ ہے کہ یہ گناہ ہے کہ انسان کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے. کتنے گناہ ہو گئے؟ 12 تھے میرا خیال ہے، 10 یا 12. یعنی یہ گناہ میں نے مختصر سے آپ کے سامنے بیان کیے. اس کے اوپر آپ نے توجہ دینی ہے. بہت سے گناہ اور بھی ہیں، بہت سارے گناہ ہیں، لیکن یہ دیکھیے کچھ گناہ ایسے ہیں اس میں کہ جو ہمارے معاشرے میں، اعتراف میں، سماج میں، خاندان میں شاید ہو رہے ہوں گے، اللہ نہ کرے، لیکن ہے کہ جتنا انسان اگر اس چیزوں کو کنٹرول کر لے گا اتنا اس کے لیے بہتر ہوگا. یعنی اسے یہ پتہ ہو کہ یہ گناہ اگر انجام دیے جا رہے ہیں تو اس کے اثرات کیا ہیں، پتہ ہونے چاہیے کہ یہ اثرات یہ ہیں. ٹھیک ہے، یہ چند 10-12 گناہ تھے جو بیان کر دیے.